میں رحیم یار میں گیا تو 6 مولوی صاحبان آ گئے, کتابوں کی گھڑیاں باندھی. مناظرہ ہوگا جی, تو بہت اچھا ہو جائے گا. جب میں نے کہا ہو جائے گا, تیرے ساتھ نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ تو پرائمری اسکول کا ماسٹر ہے. میں نے کہا کسی حدیث میں آ گیا ہے کہ ماسٹر سے مناظرہ جائز نہیں, تو مجھے دکھا دو, پھر میں مولوی صاحب کی مدد کروں گا کہ مولانا آپ مناظرہ کر لیں, مجھے تو حدیث پاک نے منع کر دیا. مناظرہ کس بات پر کرنا ہے؟ تقلید پر. تقلید پر. تقلید عربی کا لفظ ہے, یہ بیچارے سارے پنجابی بیٹھے, تو اس کا مطلب سمجھاؤ کیا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بری چیز ہے باقی اچھی چیز ہے. تقلید کہتے ہیں دین کا کوئی مسئلہ امتی سے پوچھا جائے اور وہ امتی صرف مسئلہ بتا دے, ساتھ قرآن کی آیت کوئی نہ پڑھے دلیل میں, یا اللہ کے نبی پاک کی حدیث بطور دلیل نہ پڑھے, بغیر دلیل پوچھے اس مسئلے پر عمل کر لینا, اس کو تقلید کہتے ہیں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی تھے یا امتی تھے؟ امتی تھے. انہوں نے جب ایک اذان زائد کی اعلان کیا کہ بھئی ایک اذان پہلے بھی کہا کرو جمعے کی تھی, بخاری میں ہے کہ ہے. میں نے کہا کون سی آیت سنائی تھی لوگوں کو کہ اس آیت میں اس اذان کا حکم ہے؟ کون سی حدیث سنائی تھی کہ کوئی نہیں سنائی تھی؟ میں نے کہا سب صحابہ نے مان لیا کہ مان لیا. میں نے کہا یہ حضرت عثمان کی تقلید شخصی ہوئی یا نہ ہوئی؟ اب آپ کے ہاں تو تقلید شرک ہے نا, تو حضرت عثمان یہ سارے صحابہ مشرک بنے یا نہ بنے؟ مشرک تو میں نہیں کہتا, غلطی کی سب نے. تو ان میں سے ان کے 2 آدمی کھڑے ہو گئے, ایک کا نام اصغر تھا, ایک کا نام انور تھا. اس نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے پہلے تم روز ہمیں کہتے ہو کہ امام غلطی کرتے ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں, اب صحابہ کرام گالیاں دلوانی ہم سے, اب کہتے سارے صحابہ نے غلطی کی. کوئی چیز ہمارے پلے بھی رہنے دے نا, ہمارے ساتھ بھی کوئی ہو. امام تو چھوڑ دیا آپ کے کہنے سے, اب صحابہ بھی سارے چھوڑ دیں غلطی کرتے ہو. میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں. اصغر صاحب آپ نماز پڑھیں زور کی؟ جی ہاں. آپ نے رکوع میں جو تسبیح پڑھی تھی وہ آہستہ پڑھی تھی اونچی آواز سے؟ جی آہستہ آواز سے. حدیث سنائے یا قرآن کی آیت کہ کہاں سے آپ نے لیا تھا کہ آہستہ پڑھنی چاہیے رکوع کی تسبیح؟ جی مجھے تو پتہ نہیں. میں نے کہا پھر کس کی تقلید میں تو نے پڑھی؟ صرف مولوی صاحب نے بتایا. مولوی صاحب یہ ایک آپ کا مقلد بیٹھا ہے, یہ مشرک ہے اور آپ مشرک گر ہیں اس کو مشرک بنانے والے, کیونکہ آپ نے مسئلہ بتایا, کوئی آیت حدیث بتائی نہیں, تو آپ تو بڑے مشرک گر ہیں نا. تو میں نے اس سے کہا, میں نے اصغر صاحب یہ ایک لفظ بڑا بولا کرتے ہیں اندھی تقلید, اندھی تقلید. کہ ہاں جی. میں نے کہا وہ آپ کے ہاں ہے, کیونکہ جیسے تو اندھا ہے نا اس طرح یہ مولوی اندھا ہے, اس کو پتہ نہیں دلیل کا. اندھی تقلید ہے کہ اندھا اندھے کے پیچھے لگ جائے, اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں. ہم جس امام کی کرتے ہیں وہ ماشاءاللہ اندھا نہیں, وہ آنکھوں والا ہے, عارف بصیر ہے. اس لیے دیکھو میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ تو اندھا مقلد ہے, تو بھی اندھا ہے, یہ بھی اندھا ہے. نہیں اس کو حدیث حدیث تجھے آتی. اوکے مولوی صاحب حدیث سناؤ. تحقیق کریں گے, تحقیق کریں گے. میں نے کہا آج تک تحقیق نہیں کی نا, آج تک تو تم یہ نماز جو پڑھے شرک ہو رہا ہے نا, تقلید شرک آپ کی. تو میں نے کہا یہ بھی کہو کہ ہم کل سے پچھلی ساری نمازیں بھی قضا کریں گے تحقیق جب ہو جائے گی تو. کہ بوڑھے آدمی اتنا بوجھ نہ ڈالو کہتا ہے. میں نے کہا جب تحقیق کرنی ہے تو نماز کے جو روز مسئلے پیش آتے ہیں یہاں یہ بھی سمجھو, ہم ان سے جب بھی مسئلہ پوچھتے ہیں, حدیث پوچھتے ہیں, وہ مسئلہ جس پر ان کا عمل ہے وہ پوچھتے ہیں. ہم صاف کہہ دیتے ہیں اگر آپ کا عمل نہیں ہے نا, آپ کہہ دیں ہمارا عمل نہیں, ہم حدیث نہیں پوچھیں گے. تو میں نے پوچھا کہ امام اونچی آواز سے اللہ اور کہتا ہے مقدی آہستہ, یہ ہمیں حدیث میں قرآن حدیث میں دکھا دیں. میں نے پوچھا مولوی صاحب آپ درود شریف پڑھتے ہیں آخری اتحیات میں؟ کہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا آہستہ یا اونچی؟ کہتے ہیں
پڑھتے آہستہ ہے، حدیث اب آہستہ کی آتی ہے نہ اونچی کی آتی ہے، وہ نہ پوچھے۔ دیکھا آپ کا امام السلام علیہ کو اونچی کہتا ہے، مقتدی آہستہ کہتا ہے، یہ فرق کسی حدیث میں ہے؟ تحقیق کریں گے، کہتے 6 مسئلے میں نے دے دی۔ وہ ساتھ میں نے بار بار کہا کہ ان میں سے جس مسئلے پر آپ کا عمل نہیں وہ کہہ دیں، ہم کر دیتے، کیونکہ جو میں عمل کرتا ہوں میں نے اسی کا حساب دینا اللہ کو جا کر، جو عمل آپ کرتے آپ نے اسی کا حساب دینا، تو آج ہمارے سامنے دے لو پہلے۔ اب وہ چلے گا تحقیق کرتے۔ صبح میں نے 10 بجے انہوں نے آنا تھا، میں نے 9 بجے فون کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی 4 کاریں حدیثیں لینے گئی ہوئی ہیں، 4 کاریں، پوری رات کراچی جامع ابوبکر میں کوئی مولوی نہیں سویا، حدیثیں تلاش ہو رہی ہے، پیر جھڈے میں کوئی نہیں سویا، حدیثیں تلاش ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کاروں پر آ جائے گی یا ہیلی کاپٹر بھیجنا پڑے گا حدیث کے لیے؟ کہتے آپ تو بالکل ہمارے پیچھے اب ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ میں نہیں، مجھ سے نرم آدمی آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ میں نے 6 حدیثیں پوچھی ہے نا، 6، آپ مجھ سے قسطیں کر لیں، 1 حدیث فی مہینہ، 1 آج سنا دی میں چلا جاؤں، اگلے مہینے آ کر 1 حدیث پر سوچ دوں گا۔ اتنی آسان قسطیں میرے کہا آپ کو کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ نہیں آئے، انتظار کر کر کے ہم 4 بجے ان کے ہاں چلے گئے، 20-25 مولوی بیٹھے تھے، شور مچا دیا، حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا، حدیث نہ پوچھنا۔ میں نے کہا آپ کیا مانتے ہیں وہ پوچھ لیں گے، اگر آپ وید مانتے وہ پوچھ لیتے، جو مانتے ہیں آپ وہ پوچھ لیں گے۔ کل تو نے ہمیں بڑا ذلیل کیا، ہم نے بالکل فقہ نہیں مان دی، میں خود آ گیا چھوڑنے کے لیے فقہ، میں تو چل کے آ گیا تمہارے پاس کہ میں نے فقہ چھوڑ دینی ہے، لیکن چھڑوانی آپ نے ہے، کیونکہ جو مسئلے میں فقہ سے لیتا ہوں مجھے قرآن حدیث میں صاف نہیں ملتے، میری وہ ضرورت آپ قرآن حدیث سے پوری کر دیں، میں فقہ چھوڑ دوں گا۔ مجھ سے اسٹامپ پر لکھوانے میں فقہ چھوڑنے آیا ہوں۔ جی کون سے 6 سوال؟ ہاں وہ تو یہی ہے، تو 400 سوال چھپے ہوئے کہ جو بھی آپ نے پوچھے وہ آپ کو آخری قاعدہ بتاتا ہوں آخر میں۔ تو ہاں ہم جی فقہ چھوڑ دیں گے، میں نے کہا میں نے خود چھوڑ دیں گے۔ اب میں تو نرم ہو رہا ہوں، کھڑے ہم فقہ نہیں مانتے، بالکل نہ مانو، مجھ سے بھی چھڑوا لو آج۔ 1 2 پھر کھڑا ہو گیا، ہم فقہ نہیں مانتے، بالکل نہ مانو، میں خود چھوڑ دینی ہے، لیکن چھڑوا لو مجھ سے۔ اگر آپ نے نہ چھڑوائی میں اللہ کو کیا ان کو کہہ دوں گا یا اللہ میں بنتے کرتا تھا فقہ چھڑوا لے، چھڑواتے نہیں، کیا کروں؟ یہ فقہ لیے پھرتے ہیں، فقہ میں لکھا ہے امام اس کو بناؤ جس کی بیوی خوبصورت ہو، یہ فقہ ہے یہ۔ میں نے کہا میں نے تو خود چھوڑ دے رہی ہے، بس یہ فقہ ہے، ہم ایسی فقہ نہیں مانتے۔ میں تو خود چھوڑنے آ گیا، چھڑا لو مجھ سے۔ اب میں نرم ہو رہا ہوں، وہ گرم ہو رہے، 4-5 کھڑے ہو گئے، اب نہیں مانتے یہ فقہ۔ میں نے کہا صرف زبان سے یا دل سے بھی نہیں مانتے؟ نہ زبان سے نہ دل سے۔ تو میں جس کی بیوی خوبصورت ہے میرے پاس بھیج دو، کیونکہ میری فقہ کا مسئلہ ہے نا۔ تم اپنے مولوی کو وہ بیوی لا کے دیا پورے علاقے میں بدصورت ہو، تاکہ پیچھے جا رہی ہو تو سرٹیفکیٹ ہو کہ فقہ کا بن کر جا رہا ہے کوئی۔ اب وہ چاروں بیٹھ گئے، میں نے کہا بس وہ بیوی کے لیے سارا جوش ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کوئی حدیث دکھا دیں کہ وہ بیوی بدصورت ہونی چاہیے امام کی۔ وہ جو انور تھا نا، وہ کہنے لگا وہ 10 سال سعودیہ میں رہ کے تو خود عربی نہیں پڑھا تھا، لیکن اب عربی کی سود مجھ سے تھی۔ میں نے کہا آپ کی کتاب میں مسئلہ کیا جی؟ روز ہمیں یہ بتاتے ہیں۔ میں نے وہیں سے شامی اٹھائی دے دی، اس میں یہ پڑھ لو کیا لکھا۔ اس نے پڑھ کے کہنے لگا اپنے مولویوں کو کہ آپ لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ مسئلہ تو صحیح لکھا ہے یہ، مسئلہ انہوں نے یہی لکھا ہے کہ بھئی اگر امام جتنا نیک زیادہ ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر امام کی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی تو عالمی اسباب میں ظاہر ہے کہ اس کی نظر کسی اور کی طرف، اور یہ نیک بیوی اس کی مددگار ہوگی نیکی میں۔ تو یہ بات تو صحیح ہے بالکل۔
اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اس نے خود ہی کہا کہ تم یہ جھوٹ بولتے ہو کہ لکھا ہے کہ امام چننا ہو تو امام اپنی بیویاں ساتھ لے کر آئے تاکہ مقتدی ان کو دیکھے اور پھر امام چنے۔ تو یہ تو جو یہاں تو لکھا ہے کہ جیسے بچی کا رشتہ عورتیں ہی دیکھ لیا کرتی ہیں، عورتوں کو پتا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کی بیوی کیسی ہے، اس کے تعلقات آپ سے۔ مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے، مرزا کے لیے تھے ہر جائے کے لیے تھے، وہ موت کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر صدق وفا کا پہ کر، علماء دیوبند علماء دیوبند